سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان عليكم شهيدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، انسان مل جل کر رہنے سہنے والا ہے۔ جانوروں کی طرح ہر ایک کی سیلف لائف نہیں ہے، علیحدہ زندگی نہیں ہے۔ آنگن میں 10 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، 2 بیل بندھے ہوئے ہیں، 4 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ان سب کی سیلف لائف ہے۔ ہر ایک کی اپنی زندگی ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ رات بھر ہر بھینس، ہر جانور اپنے کھوٹے سے بندھا رہتا ہے، دوسرے سے کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، نہ دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے سامنے گھاس آتی ہے، کھاتا ہے، دودھ دیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور وقت آتا ہے تو مر جاتا ہے۔ میری بہنوں، انسان کا یہ حال نہیں۔ انسان مل جل کر کے سوشل لائف جینے والا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر اس کے لیے احکام چاہیے تاکہ 2 یا زیادہ ایک ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا نظام درست رہے، ان کے نظام میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ ماں باپ اور اولاد ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ احکام چاہیے جس سے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ زندگی خوشگوار، عمدہ، پسندیدہ گزرے۔ باس اور نوکر ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بس اس کے لیے بھی احکام چاہیے کہ باس کی نوکروں کے ساتھ زندگی خوشگوار گزرے۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، ماموؤں کے ساتھ، اور دوسرے چچا زاد ہیں، مامو زاد ہیں، یہ سب ان کے رشتہ دار ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوتا ہے، بس ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بھی احکام ہوں تاکہ ان کی زندگیاں آپس میں خوشگوار گزریں۔
میری بہنوں، اسی طریقے پر میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اور ایسے مل جل کر رہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہے، اور اتنا قرب اور ایک دوسرے سے نزدیکی ہے کہ اس سے زیادہ قرب اور نزدیکی ہو نہیں سکتی۔ بس ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت میں کچھ احکام ہوں، جن احکام کے پالن کرنے سے، جن احکام کا فالو کرنے سے میاں بیوی کی گھریلو زندگی خوشگوار گزرے۔ کسی کو الحمدللہ کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو، کسی کو کسی سے شکایت ہو جائے تو اللہ کے احکام کی روشنی میں اس کا سولیوشن تلاش کیا جائے، مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ ایسے احکام ضروری ہیں۔ یہ تمام احکام معاشرتی احکام کہلاتے ہیں، رہن سہن کے احکام کہلاتے ہیں۔ میری بہنوں، آج کی گفتگو میں، آج کے بیان میں ہمیں دوسرے تعلقات سے بحث نہیں کرنی۔ فیملی لائف، میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، مختصر وقت میں ایک مختصر سی گفتگو کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال سکیں، اور ہماری زندگیوں میں تلخیاں، کڑواہٹ پیدا نہ ہو، ہماری زندگیوں میں خوشگواری پیدا ہو۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایکوالٹی، مساوات، برابری اسلام میں بھی ہے، اور نن مسلم ویسٹرن کنٹریز، ان کے تصورات میں بھی ایکوالٹی ہے، برابری ہے، لیکن غیر مسلموں کے ذہن میں جو ایکوالٹی ہے، جو برابری ہے، وہ اسلام کی ایکوالٹی سے مختلف ہے۔ جیسے مال میں برابری، کمیونزم بھی کہتا ہے کہ سارا ملک مال میں برابر ہونا چاہیے، کسی کے پاس مال زیادہ ہو، کسی کے پاس مال کم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کمیونزم بھی یہ کہتا ہے۔ اسلام بھی اشتراکیت کا قائل ہے کہ مالداروں کے مال میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مگر اسلام کی اشتراکیت الگ نوعیت کی ہے، اور کمیونزم کی جو تھیوری ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ الگ ٹائپ کا ہے۔ اسلام شخصی ملکیت کو تسلیم کر کے برابری کرتا ہے، اور کمیونزم شخصی ملکیت ہی تسلیم نہیں کرتا۔ بس کمیونزم جو برابری کرے گا وہ الگ ٹائپ کی ہوگی، اسلام جو برابری کرے گا وہ الگ ٹائپ کی ہوگی، کیونکہ دونوں کے پیچھے یہ نظریہ ہے کہ شخصی ملکیت، انڈیویجول ملکیت کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اسلام مانتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ فرض کی۔ ایک آدمی کے پاس، ایک عورت کے پاس مال ہے، جبھی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور کمیونزم شخصی انڈیویجول ملکیت مانتا ہی نہیں، بس دونوں کی ایکوالٹی الگ الگ ٹائپ کی ہوگی۔ اسی طرح سے میری بہنوں، میاں بیوی میں برابری، مرد و زن میں برابری،
عورت میں اور مرد میں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہوں یا ہسبینڈ وائف نہ ہوں، مرد اور عورت میں برابری اسلام کے نقطۂ نظر سے اور ہے اور نن مسلموں کا نقطۂ نظر اور ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے ہاتھ برابر نہیں ہیں، ایک کا نیچے ہے ایک کا اوپر ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کا جو سوچنا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ برابر ہیں، نہ کوئی ہاتھ اوپر ہے نہ کوئی ہاتھ نیچے ہے۔ جب یہ دونوں کی سوچ الگ الگ ہے تو ویسٹرن کنٹریز کی جو ایکوالیٹی ہے، برابری ہے، وہ اور ٹائپ کی ہوگی، اور اسلام میں جو اور برابری رکھی گئی ہے وہ اور ٹائپ کی ہوگی۔ یہ ایک بنیادی نقطہ، ایک بنیادی بات ہے جو ہم سب مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے، خاص طور پر اس ملک کی خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صرف انسان نہیں بنایا، بلکہ انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان لانے والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں جو دین نازل فرمایا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا ماننے والا بنایا ہے۔ بس ہمارا سوچنا ہمارے ریلیجن کے دائرے میں ہوگا، ہمارے مذہب کے سرکل میں ہوگا، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کے دائرے میں ہوگا۔ اور مغربی دنیا کے لوگ یا تو کوئی ریلیجن مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں تو ان کا ریلیجن رونگ ہو گیا ہے، اللہ کے یہاں سے جیسا مذہب آیا تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اس اوریجنل شکل میں وہ رہا ہی نہیں۔ پر جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے اس کے سوچنے کا انداز الگ ہوگا، جس کا مذہب ہے مگر وہ رونگ مذہب ہے اس کے سوچنے کا انداز بھی الگ ہوگا۔ اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے صحیح مذہب موجود ہے، جو مذہب اللہ نے نازل کیا ہے زبر زیر کے فرق کے بغیر، وہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہوگا، نن مسلموں کے سوچنے کا انداز الگ ہوگا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ فیملی لائف میں مرد اور عورت کے، ہسبینڈ اور وائف کے دونوں ہاتھ ایکول نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، ایک ہاتھ اوپر ہے اور ایک ہاتھ نیچے۔ دلیل قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے سردار کا ہاتھ اوپر ہوگا، دوسرے کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ جیسے باس اور نوکر، باس کا ہاتھ اوپر ہوگا، نوکروں کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ باس کا اختیار کچھ زیادہ ہوگا، نوکروں کا اختیار اس سے کچھ کم ہوگا۔ جب اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے مردوں کو عورتوں پر سردار بنایا تو ان میں رائٹس میں، حقوق میں تفاوت لازماً ہوگا، مردوں کے کچھ حقوق زیادہ ہوں گے، عورتوں کے کچھ حقوق کم ہوں گے۔ سوال ہوگا وائی، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ مردوں کو عورتوں کا سردار کیوں بنایا؟ دونوں ہاتھ برابر کیوں نہیں رکھے؟ عورتوں کو مردوں کا سردار کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے، تم کون دخل دینے والے ہو؟
یہ اللہ کی حکمت ہے، تم اس میں دخل دینے والے کون ہو؟ اللہ نے اپنی مخلوق کو جیسا چاہا ایسا بنایا. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں اور عورتوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے کی وجہ سے مرد عورتوں کے سردار ہیں. اللہ تعالی نے وائے کا جواب حاکمانہ دیا کہ میری مخلوق ہے، مردوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، عورتوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اپنی مخلوق کی حکمتیں اور مصلحتیں میں بہتر جانتا ہوں، میں نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، اور اب جب ترجیح دی ہے تو جو راجح ہے اس کا ہاتھ اوپر رہے گا، جو مرجوح ہے اس کا ہاتھ نیچے رہے گا. یہ اس آیت پاک کا خلاصہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر سردار ہیں، بعض کو بعض پر اللہ کے ترجیح دینے کی وجہ سے. اس آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق جس طرح سے چاہا بنائی ہے اس میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. مثلا عورت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ بچے جنتی ہے. اب اگر کوئی مرد کہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہے، یہ جاب ہمیں کیوں نہیں سونپا، یہ فضول بات ہے. اللہ کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہیں جس شان کے بنائے. اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے، عورتیں کہیں ہمیں داڑھی اللہ نے کیوں نہیں دی، بیکار سوال ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو جیسا مناسب سمجھا ایسا بنایا ہے. اللہ نے مردوں کو طاقتور بنایا ہے، عورتوں کو کمزور بنایا ہے. اب اگر عورتیں کہیں کہ ہمیں اللہ نے مردوں کی طرح سے طاقتور کیوں نہیں بنایا ہے، یہ بیکار سوال ہے. اللہ کی مخلوق ہے، وہ جس طرح چاہیں بنائیں. انہوں نے تاڑ کو لمبا درخت بنایا اور امرود کو چھوٹا درخت بنایا اور مرچی کا پودا ذرا سا بنایا. اب مرچی کا پودا یہ کہنے لگے کہ مجھے تاڑ جیسا کیوں نہیں بنایا، یا تاڑ یہ کہنے لگے کہ مجھے مرچی جیسا کیوں نہیں بنایا. یہ فضول سوال ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جس مخلوق کو جیسا چاہا ایسا پیدا کیا. اللہ کی حکمت میں دخل دینے والا کون ہوتا ہے؟ تو اسی طریقے پر اللہ تعالی نے عورتوں کے جسم کو پرکشش بنایا ہے. ان پر نظر، عورت پر نظر پڑتی ہے تو فوراً نگاہ ان کی طرف کھینچ جاتی ہے. مرد کا جسم ایسا نہیں بنایا. اب اگر مرد کہنے لگے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں جیسا کیوں نہیں بنایا، یہ سب بیکار سوال ہیں. اللہ کی حکمت میں کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں. ہاں، یہ سوچنے کا حق ہے، ہر ایک کو یہ سوچنے کا حق ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، اس میں کیا حکمت ہے. بعض مرتبہ حکمت سمجھ میں آتی ہے اور کبھی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. ایک بے وقوف صاحب سفر کرتے ہوئے جنگل میں چل رہے تھے، دھوپ کا وقت تھا، ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھے اور دوپہر کا وقت تھا، پڑھ کر کے آرام کرنے لگے. قریب میں تربوز کا کھیت تھا، اس میں بڑے بڑے تربوز لگ رہے تھے اور آم پر کیریاں لگ رہی تھی. اب وہ پڑے پڑے سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، اللہ میاں بھی کیسے بے وقوف ہیں کہ اتنے بڑے درخت کو چھوٹے چھوٹے پھل دے رکھے ہیں اور یہ بیچاری کمزور بیل اس کو 10-10 کلو کا پھل دے رکھا ہے. یہ سب پڑے پڑے سوچ ہی رہے تھے اور اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور سر پر آ کر ٹن دے کر بجا. ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے نہیں، اللہ میاں عقل مند ہیں، اگر یہ تربوز آم کے درخت پر ہوتا تو آج میرا قصہ ہی نمٹ گیا تھا. تو کبھی کبھی اللہ کے کاموں کی حکمت جب سر پہ بجتا ہے تب سمجھ میں آتی ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی. لیکن بہرحال انسان کو یہ حق ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کرے اور اللہ کی حکمتوں کو سمجھے.
وہ حکمت یہ ہے، اگر دونوں ہاتھ برابر رہیں گے، کوئی ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے نہیں رہے گا تو فیملی لائف سکسیسفل نہیں ہوگی۔ آپ حضرات امریکہ میں رہتے ہیں، دنیا بھر کے قصے سنتے ہیں، ان غیر مسلموں کی جو فیملی لائف ہے اس میں غور کریں آپ، ان کے گھروں کا کیا حال ہے۔ ان کا گھروں کی زندگیاں جہنم کی زندگیاں ہیں، آج ساتھ ہیں کل جدا ہیں، معمولی معمولی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ ان کے تصور میں دونوں ہاتھ برابر ہیں، جب دونوں ہاتھ برابر ہیں تو کوئی کسی کو کیوں مانے۔ اور اسلامی زندگی کا نقشہ ان ملکوں میں جا کر دیکھو جہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ اوپر ہے ایک ہاتھ نیچے ہے، یہ تصور جہاں پایا جاتا ہے وہاں جا کر کے مسلمانوں کی لائف دیکھو۔ دیوبند میں جس محلے میں میں رہتا ہوں وہ نہایت غریب لوگوں کا محلہ ہے، دھوبی ہیں، نائی ہیں، گھاڑے ہیں، ایسی معمولی قومیں رہتی ہیں بیچاری، 500 گھروں کا محلہ ہے۔ 34 سال سے اس محلے میں میں رہتا ہوں، کبھی رات میں کوئی جھگڑا کسی گھر میں سنائی نہیں دیتا، اور اس 34 سال میں 2-3 طلاقیں ہوئی، باقی سب جو کچھ سوکھا روکھا ان کے پاس ہے، رات کو کھا کر سب سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی نرم گرم بات شوہر کہتا ہے بیوی سن لیتی، کبھی بیوی مچل جاتی ہے اور کوئی بات کہتی ہے تو شوہر مان لیتا ہے۔ کیوں؟ ذہنی طور پر تصور میں دونوں ہاتھ ایکول نہیں ہیں، مرد عورتوں پر سردار ہے، یہ تصور عورتوں کے ذہنوں میں ہے، جس کی وجہ سے فیملی لائف بڑی خوشگوار ہے۔ کبھی مرد آیا کام کاج پر سے، دماغ بکھرا ہوا ہے، اس نے 2 لفظ زور سے کہہ دیے، بیوی نے خاموشی سے سن لیے۔ کبھی شوہر موڈ میں ہے، عورت نے کوئی نخرہ کر دیا اور کوئی سخت بات کہہ دی، مرد نے سن لی۔ لیکن یہ جو مغربی دنیا ہے، اس مغربی دنیا میں یہ بات نہیں چلتی، کیونکہ ان کے تصور میں دونوں ہاتھ ایکول ہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے تو کوئی کسی کی کیوں سنے گا، اور جب نہیں سنے گا تو روز گھر ٹوٹیں گے۔ دوسری آیت پاک میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا دوسرا نہ کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا مرد جو نیک کام کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، عورتیں جو نیک کام کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی تمنا مت کرو۔ مرد یہ تمنا کرنے لگے کہ عورتوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ مجھے کیوں نہیں، یا عورتیں یہ تمنا کرنے لگیں کہ مردوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ مجھے کیوں نہیں، ایسی تمنا مت کرو، آرزو مت کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہر ایک کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اسی لائن کی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے برتری خصوصیت دی ہے اس میں اضافہ فرما۔ مرد اپنی لائن کی دعا کریں، عورتیں اپنے لائن کی دعا کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کو سمجھو تھوڑی ایک مثال دے کر، اللہ نے عورتوں کو ایک فضیلت دی ہے کہ وہ نسل انسانی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے، یعنی اولاد جنتی ہیں، یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ نے عورتوں کو دی ہیں۔
اگر کوئی مرد یہ تمنا کرنے لگے کہ مجھے اللہ نے ایسا کیوں نہیں بنایا کہ میں بھی بچے جنوں، تو یہ تمنا فضول ہے۔ دیکھو اللہ کو نے عورتوں کو جو یہ حال بنایا ہے کہ انسانی نسل ان کے ذریعے سے پھیلتی ہے، ان کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے خواتین کے لیے۔ آپ حضرات نے ایک حدیث سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے، باپ کے پیر کے نیچے ہے، یہ نہیں کہا۔ جنت باپ کے پیر کے نیچے ہے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ کیوں ماں کے پیر کے نیچے کیوں ہے؟ ماں کے پیر کے نیچے اس لیے ہے کہ ماں کے ذریعے سے اس بیٹے کو، لڑکے کو اور لڑکی کو وجود ملا ہے۔ تو جس کے ذریعے سے اولاد کو وجود ملا ہے، اگر وہ اولاد اپنی ماں کا حق نہ پہچانے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں، اگر ہم اللہ کا حق نہ پہچانے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ہمارے وجود میں آنے کا حقیقی سبب تو اللہ تعالی ہے، بس مخلوق کو خالق کا حق پہچاننا ہے۔ میری بہنوں، اسی طریقے سے اولاد کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب ماں ہے، بس اولاد کو ماں کا حق پہچاننا ہے۔ اگر وہ ماں کو کا حق نہیں پہچانے گا، اس کی خدمت نہیں کرے گا، اس کو راضی نہیں رکھے گا تو جنت سے محروم رہے گا۔ بہرحال حدیث میں یہ ہے کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فریضہ عورتوں کو اڑایا ہے، اللہ نے عورتوں کو جو ایسا بنایا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسانی نسل بڑھتی ہے، یہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مرد اس کے گرد پا کو نہیں پا سکتے ہیں، اتنی بڑی عورتوں کے لیے فضیلت۔ مردوں کو بھی اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، وہ فضیلت یہ دی ہے کہ وہ کمائیں اور عورتوں کو کھلائیں۔ کمانا اللہ نے مردوں کے ذمے رکھا ہے، عورتوں کے ذمے کمانا نہیں رکھا۔ عورت جب تک بیٹی ہے باپ کما کے کھلائے گا، عورت جب وائف بن گئی تو ہسبینڈ کما کر کھلائے گا۔ اگر ہسبینڈ نہ رہا اور عورت بیوہ ہو گئی اور اولاد بڑی ہے تو اولاد کما کے کھلائے گی۔ اولاد نہیں ہے تو خاندان کے ذمے عورتوں کا خرچہ رکھا ہے، خاندان بیوہ عورتوں کو کما کر کھلائے گا۔ اور اگر کسی عورت کا خاندان بھی نہیں ہے تو پھر حکومت کے ذمے بیوہ عورتوں کا خرچہ رکھا ہے، حکومت ان کو کھلائے گی۔ بہرحال ایک عورت کے ذمے کسی بھی مرحلے میں کمانا اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ کمانا ہیوی ڈیوٹی ہے، بہت مشکل اور بھاری کام ہے۔ کھیت میں ہل چلانا، بڑی بڑی مشینیں چلانا، بوریاں اٹھانا، سامان ڈھونا، بے شمار مشقت کے کام ہیں۔ مرد کا جسم تو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، وہ یہ سب کام کر سکتا ہے۔ عورت کا جسم اللہ نے کمزور اور ناتواں بنایا ہے، وہ کسی آفس میں بیٹھ کر قلم ہاتھ میں لے کر گھسیٹے اور مردوں کے لیے نظارہ بنی رہے، یہ تو ممکن ہے، مگر کھیت میں صبح سے شام تک ہل چلائے یہ ممکن نہیں۔ فاوڑا لے کر صبح سے شام تک مٹی کھودے یہ عورت کے لیے ممکن نہیں۔ بہرحال یہ جو مرد کما کما کر کھلائیں گے یہ مردوں کی ایک فضیلت ہے، مردوں کی ایک فضیلت ہے۔ اور مرد کما کر لا کر جو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں تو ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی کار ثواب ہے۔ آپ الحمدللہ کہیں، آپ اللہ اکبر کہیں، ایسے حضور نے بہت سارے کام بتلائے کہ یہ سب صدقہ ہیں، یہ ایک نیک کام ہے۔
یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تم لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں کب رکھے گا؟ پہلے صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کر کے کما کر لائے گا تو اس کا لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں رکھے گا، کما کر لائے گا نہیں تو کہاں سے لقمہ بنا کر رکھے گا؟ معلوم ہوا کہ انسان مرد جو کماتا ہے اور کما کر لا کر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب ایک عورت یہ تمنا کرنے لگے کہ اللہ نے یہ کام میرے ذمے کیوں نہیں رکھا، میں بھی کماتی اور لا کر سب کو کھلاتی تاکہ مجھے صدقے کا ثواب ملتا۔ یہ میں نے دو مثالیں دی کہ اللہ نے ایک کام میں مرد کو فضیلت دی، اس کے ذمے کمانا رکھا، اور کمانا فضول نہیں ہے، کما کر جہاں جہاں خرچ کرے گا اس پر اسے ثواب ملے گا۔ اور ایک کام عورت کے ذمے رکھا کہ اس سے انسان کی نسل انسانی پھیلے، اور اس کو وہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا مت کرو، آرزو مت کرو اس بات کی جس کے ذریعے سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں سے کہا تم یہ تمنا مت کرو کہ مجھے اللہ نے بچے جننے والا کیوں نہیں بنایا، بچے جننے کے قابل کیوں نہیں بنایا، یہ تمنا مت کرو۔ اور عورتوں سے کہا کہ تم یہ تمنا مت کرو کہ اللہ نے ہمارے ذمہ کمانا کیوں نہیں رکھا، ہم بھی کماتے اور کھلاتے، اس کی تمنا مت کرو۔ اللہ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کے لیے بڑا حصہ ہے ان کاموں میں سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی مردوں کو جو فضیلت دی ہے، کمانا ان کے ذمے رکھا ہے، اس کمانے میں وہ خوب دوڑ دھوپ کریں اور اس لائن سے ثواب میں آگے بڑھیں۔ عورتوں کے ذمے دوسرا کام رکھا ہے، وہ اس لائن میں بڑھیں اور اولاد کی نگہداشت، اولاد کی صحیح تربیت، اولاد کو دینی مزاج بنانا، اس لائن سے ثواب حاصل کریں۔ مردوں کے لیے بڑا حصہ ہے ان کاموں میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بڑا حصہ ہے ان کاموں میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور ہر ایک اللہ سے دعا کرے، مرد دعا کرے کہ خدایا آپ نے میرے ذمے جو کمانا محنت کرنا رکھا ہے مجھے اس میں سکسیسفل بنا، مجھے رزق حلال عطا فرما تاکہ میں اپنے متعلقین کی نگہداشت کر سکوں، ان کے تقاضوں کو، نیڈ کو، حاجت کو پورا کر سکوں۔ عورت یہ دعا کرے ہمیشہ کہ خدایا آپ نے میرے ذمے جو ڈیوٹی رکھی ہے، آپ نے مجھے جو اولاد عطا فرمائی ہے، میرے مولا میری اولاد کو نیک صالح بنا، میری اولاد کو ایماندار بنا، میرے اولاد کو دین سے تعلق رکھنے والی بنا، اب میری اولاد کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے۔ عورتیں اس لائن کی دعا کریں اور مرد اس لائن کی دعا کریں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا وہ مرد جو عورتوں جیسا بنتا ہے اس پر لعنت ہے، اور وہ عورتیں جو مردوں جیسا بنتی ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ جو مرد عورتوں جیسا بنتے ہیں وہ ملعون ہیں، جو عورتیں مردوں جیسا بنتی ہیں ان عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ ہر ایک کو اپنے سرکل اور دائرے میں رہنا ہے، مردوں کو اپنے دائرے میں رہنا ہے، عورتوں کو اپنے دائرے میں رہنا ہے۔ مردوں کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس پر قناعت کرنی ہے، اور عورتوں کو جو اللہ نے فضیلت دی اس پر قناعت کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے تو اپنی لائن کی فضیلتوں میں آگے بڑھنے کی دعا کرو۔ مرد اپنی لائن کی فضیلت میں آگے بڑھنے کی دعا کریں، عورتیں اپنی لائن کی فضیلت میں آگے بڑھنے کی دعا کریں۔ یہ میری بہنوں ایک مضمون میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پورا کیا، اس کو آپ حضرات ذہن میں ایک طرف کر دیں۔ کیا مضمون پورا کیا میں نے؟ مضمون یہ پورا کیا کہ اسلامی تصور یہ ہے
اسلامی تصور یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جیسے دونوں کی بناوٹ میں فرق رکھا ہے، اسی طرح سے گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں ایک کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، ایک کا ہاتھ نیچے رکھا ہے۔ اس سے فیملی لائف خوشگوار گزرے گی، سکسیسفل ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ وہ ہوگا جو ہم اس کنٹری میں روز خبریں پڑھتے ہیں، قصے سنتے ہیں۔ اب دوسرا مضمون سنو۔ ایک تقریر میں نے مردوں کو ایک آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھا دیا ہے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا برعکس، یعنی مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے کیا ہیں، وہ جب میں عورتوں سے گفتگو کروں گا تب ان کو سمجھاؤں گا۔ تمہیں سمجھانے سے کیا فائدہ ہے؟ تمہارے سمجھنے کی بات تو یہ کہ عورتوں کے حقوق تم پر کیا ہیں، وہ میں نے مردوں کو ایک تقریر میں سمجھا دیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جب میں عورتوں سے گفتگو کروں گا تو عورتوں کو سمجھاؤں گا کہ شوہروں کے عورتوں کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ آج اس کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا کہ بہنوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، لہذا اس مجلس میں یہ مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مردوں کے عورتوں پر 3 حق رکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ ہمارے خالق و مالک اللہ ہیں، اور اللہ کے حقوق کے بعد ہی بندوں کے، مخلوق کے حقوق کا نمبر آتا ہے۔ بس اگر کہیں ٹکراؤ ہو جائے اللہ کے حق میں اور کسی انسان کے حق میں تو اللہ کا حق مقدم ہوگا، انسان کا حق پس پشت ڈال دیا جائے۔ باپ اور اولاد کے حقوق میں ٹکراؤ ہو جائے، باپ ایسا حکم دیتا ہے جو شرعاً حرام ہے تو اس کا فالو اولاد نہیں کرے۔ میاں بیوی میں ٹکراؤ ہو جائے، شوہر ایسا حکم دیتا ہے بیوی کو جو شرعاً جائز نہیں ہے تو عورت شوہر کا یہ حق نہیں مانے گی۔ مثلاً بعض ماڈرن شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو حکم دیتے ہیں تو پردہ مت کر، میرے ساتھ سنیما چل۔ اب تو سنیمائیں ساری گھر میں آ گئی ہیں، اب کہیں چلنا نہیں پڑتا ہے، ساری سنیمائیں گھروں میں آ گئی ہیں۔ یہ ٹی وی ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ وی سی آر ہے، یہ ہائی فائی ہے، بس ہائی ہائی کرتے رہو گھر میں ہر وقت۔ یا وہ زمانہ جس زمانے میں عورت نماز نہیں پڑھتی، اس زمانے میں شوہر بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ سب شوہر کے وہ ڈیمانڈ ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، شرعاً جائز نہیں ہیں۔ بس ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کے ایسے احکام قبول کرے۔ شوہر ناراض ہو جائے، 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ اس سے بہتر شوہر دیں گے۔ لیکن اللہ کے احکام کے سامنے کسی بھی بندے کا حکم ماننا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی والے کام میں کسی بھی مخلوق کی فالوئنگ، اطاعت، فرمان برداری جائز نہیں۔ اور ایسی خاتون جو اللہ کے احکام کی تابعداری کرتی ہے 100%، وہ نیک بی بی ہے۔ بی بی شریف عورت کو کہتے ہیں، 2 لفظ ہیں، ایک بی بی اور ایک بیوی۔ بیوی تو وائف کو کہتے ہیں،
اور بی بی اردو میں شریف عورت کو کہتے ہیں۔ تو ایسی عورت جو اللہ کے احکام کو سب سے مقدم رکھتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا کوئی حکم قبول نہیں کرتی ہے، ایسی خواتین، ایسی عورتیں نیک بیویاں ہیں۔ ان کے ذمے شوہر کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق ہے شوہر کا رسپیکٹ کرنا، شوہر کی تعظیم کرنا۔ مغربی معاشرہ، اس میں یہ چیز مفقود ہے۔ شوہر بیوی کو تو طلاق سے بلائے گا، بیوی شوہر کو اسی طرح سے ترکی بترکی جواب دے گا۔ کسی کے دل میں کسی کا رسپیکٹ نہیں۔ اور میری بہنوں یہ قاعدہ سنو، رسپیکٹ کے بغیر لو بھی کوئی چیز نہیں۔ لو محبت تابع ہے رسپیکٹ کے۔ یہ مغربی دنیا لو کرتی ہوئی باولی ہو رہی ہے، ان کا خاک بھی ان کے پاس لو نہیں ہے۔ آج لو ہے، رات کو لڑے اور صبح طلاق ہو گئی، ایک تھیلا لے کر ادھر چلا گیا، ایک تھیلا لے کر ادھر چلی گئی، کہاں لو گئی؟ یہ تو صرف بناوٹ کا ایک لفظ ہے، آئی لو یو، ایک بناوٹ کا ایک محض لفظ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھو، لو وہی ہے جو رسپیکٹ کے تابع ہے۔ سنو اس مضمون کو، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہر مومن کو اللہ سے محبت ہے۔ محبت ہے تو اللہ کی عظمت بھی ہمارے ذہنوں میں ہے، اللہ کی عظمت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اس عظمت کے ساتھ ہمیں جو اللہ سے محبت ہے وہ پائیدار محبت ہے، کبھی ہٹ نہیں سکتی ہے محبت، کیونکہ یہ رسپیکٹ کے ساتھ لو ہے۔ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، اگر ماں باپ کی رسپیکٹ اولاد کے ذہنوں میں ہے تو اولاد کو حقیقی معنی میں ماں باپ سے محبت ہے، اور اگر ماں باپ کی رسپیکٹ ہی اولاد کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر لو اور محبت زبانی جمع خرچ ہے۔ آج محبت کرے گا، کل اٹھے گا ماں اور باپ پر ڈنڈا بجائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ کا احترام دل میں ہے تو پھر اولاد کو جو ماں باپ سے محبت ہے وہ پائیدار ہے، وہ محبت ہمیشہ رہے گی۔ شاگردوں کو استاد سے محبت ہے، پہلے رسپیکٹ ہے، استاد کا احترام دل میں ہے، پھر اس کے ساتھ محبت ہے۔ مرید کو پیر سے محبت ہے تو رسپیکٹ پہلے ہے، محبت بعد میں۔ میری بہنوں، اسی طریقے پر اگر میاں بیوی میں لو ہے تو لو رسپیکٹ کے بعد اگر لو ہے تو وہ پائیدار محبت ہے، اور اگر رسپیکٹ کا کوئی پہلو وہاں نہیں ہے تو پھر وہ لو صرف زبانی جمع خرچ ہے، وہ لو ہے LAW، وہ ایک قانونی بات ہے، حقیقت میں دلوں میں اترنے والی محبت ہے ہی نہیں۔ لہذا اس مضمون کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا محبت کرتی کرتی پاگل ہو رہی ہے، اور خاک بھی محبت نہیں ہے، زبانی جمع خرچ ہے، 5 منٹ میں پاسا یوں تو 5 منٹ میں پاسا ہوں۔ یہ نقشہ کیوں ہے؟ وہ نقشہ اس لیے ہے کہ ان کی لو محبت رسپیکٹ کے تابع نہیں۔ بس سب سے پہلا حق شوہر کا بیوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ بیوی کا رسپیکٹ کرے، احترام کرے، تعظیم کرے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کریمہ میں آگے یہ فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، بس نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی۔ اطاعت رسپیکٹ کے بعد ہوتی ہے، اگر رسپیکٹ نہیں ہے اطاعت نہیں ہوگی۔ جیسے لو وہ پائیدار ہے جو رسپیکٹ کے بعد ہو، ایسے اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب احترام شوہر کا دل میں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیک بیویاں، یہ نیک بیویاں تو میں نے بتلایا کہ جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرتی ہیں، کسی اور کا کوئی حکم اللہ کے حکموں کے خلاف قبول نہیں کرتی، یہ نیک بیویاں ہیں۔ یہ نیک بیویاں کون سی ہیں؟
فرمایا قانتاتن، جو شوہروں کی تابع داری کرنے والی. اور شوہروں کی تابع داری کب ہوگی؟ جبکہ وہ شوہروں کا احترام کریں گی، رسپیکٹ کریں گی. کتنا رسپیکٹ؟ ایک حدیث شریف ہے، صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم شام عراق جاتے ہیں تو وہاں کی پبلک اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی. وہ بادشاہ دنیا کے بڑائی رکھتے ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے آقا ہیں. آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ جب آپ گھر میں سے نکل کر مسجد میں، ہماری مجلس میں، ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہوں تو ہم سب آپ کو سجدہ کریں. آپ گھر میں سے تشریف لایا کریں تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں. نہ استاد کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ پیر کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ استھان کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ شوہر کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ باپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان یسجد لزوجها. حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. صبح سے شوہر نکلا ہوا ہے، بیچارہ پورا دن محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا، جب شام کو گھر آئے تو بیوی اس امید میں بیٹھی ہے کہ شوہر گھر میں آ کر سلام کرے گا. یہ امید باندھنا بیکار ہے. وہ بیچارہ دن بھر محنت کر کے آیا ہے. عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر میں آتے ہی فوراً اس کا ویلکم کرے، استقبال کرے، ہنستے چہرے اس کے سامنے آئے اور بڑھ کر شوہر کو سلام کرے. یہ ایک ادب ہے جسے سمجھو. دن بھر محنت مزدوری کر کے معلوم نہیں کیا کیا پریشانیاں اٹھا کر شوہر جب شام کو گھر آیا ہے، اب بیوی منہ بنائے بیٹھی ہے. وہ چاہے کہ شوہر آ کر سلام کرے، اس کو ہنسائے، کچھ ایسی بات کرے کہ بیوی ہنسے. یہ غلط طریقہ ہے. وہ بیچارہ تھکا ہارا معلوم نہیں کس ٹینشن میں آیا ہے، کس پریشانی میں آیا ہے. ایسی صورت میں اسلامی ادب یہ ہے کہ عورت جو بھی کام کر رہی ہے اسے چھوڑ کر کے شوہر کو ویلکم کرنے آئے، ہنستے چہرے اس کے سامنے آئے اور عورت بڑھ کر سلام کرے تو شوہر کا آدھا غم غلط ہو جائے گا. دن بھر کی جو اس کی پریشانیاں ہیں، آدھی پریشانی تو بیوی کو ہنستے منہ دیکھنے سے ہی دور ہو جاتی ہے. بس یہیں تک. حضور نے فرمایا اس سے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ بھی حکم دیتا کہ ہنستے چہرے بیوی کے شوہر کے سامنے آئیں، شوہر کو سلام کریں اور سلام کر کے شوہر کو سجدہ کریں. میں یہ عورتوں کو یہ حکم دیتا، مگر یہ حکم حضور نے نہیں دیا کیونکہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف سے کیا نکلا؟ اس حدیث شریف سے یہ نکلا کہ عورتوں کے ذمے آخری درجے تک، جواز کا آخری درجہ، جو جواز کا آخری درجہ ہے وہاں تک عورتوں کے ذمے شوہروں کا رسپیکٹ کرنا ہے. اگر رسپیکٹ کے لیے سجدہ کرنے کی شرعاً گنجائش ہوتی تو حضور نے فرمایا میں یہ بھی حکم عورتوں کو دیتا، مگر چونکہ اس کی شرعاً گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا. بہرحال اس آیت کریمہ جو لفظ قانتاتن ہے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں. اور میں نے بتایا کہ اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب رسپیکٹ ہو. اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام ہے تو وہ اب ماں باپ کا حکم مانے گا. پبلک کے دل میں بادشاہ کا احترام ہے تو پبلک بادشاہ کا حکم مانے گی.
طالب علموں کے دل میں، مریدوں کے دل میں استاد کا اور پیر کا احترام ہے تو وہ ان کے احکام کی اطاعت کریں گے. ایسے بیوی کے دل میں شوہر کا احترام ہے تو بیوی شوہر کی بات مانے گی، اور احترام نہیں ہے نہیں مانے گی. تو اللہ نے تو یہ فرمایا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں، اللہ کے احکام کی بھی اطاعت کرنے والی ہیں اور شوہر کے احکام کی بھی اطاعت کرنے والی ہیں. اور حدیث شریف نے یہ بتلایا کہ بات ماننے کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے، شوہر کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے دل میں شوہر کا احترام ہو. جیسے اللہ کا احترام دل میں ہوتا ہے اس لیے بندیاں اللہ کا حکم مانتی ہیں، اسی طرح اگر شوہر کا احترام دل میں ہوگا تو بیویاں شوہر کی بات مانیں گی. بہرحال شوہر کا پہلا حق عورتوں کے ذمے یہ ہے کہ یہ عورتیں شوہروں کا رسپیکٹ کریں. دوسرا حق، اللہ نے عورتوں کو ایک قیمتی متاع دی ہے، ایک ایسا عضو دیا ہے جو پوشیدہ ہے. اس کی حفاظت کرنا یہ شوہروں کا دوسرا حق ہے عورتوں کے ذمہ. حافظات للغیب، وہ عضو جو چھپا ہوا ہے. عورتیں اپنے اس عضو کی حفاظت کرنے والی. دیکھو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے. اور پچھلی تقریر میں وہ آیتیں میں نے سمجھائی تھی. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ وہ چھپا ہوا عضو، غیب یعنی جو عضو نظر نہیں آتا ہے، یہ وہ عضو ہے. اس عضو کی حفاظت کے لیے مردوں کو حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھو. اور یہی حکم عورتوں کو بھی اگلی آیت میں دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر اس کے بعد میں آگے پردے کے احکام ہیں. اور پچھلی تقریر میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ شرمگاہ کے گناہ وجود میں نہ آئیں. شرمگاہ کے گناہ وجود میں نہ آئیں، صرف اس کے لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے. غرض شرمگاہ کی حفاظت کا حکم اللہ نے مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے. لیکن اس معاملے میں عورتوں کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے. یہ مضمون بھی بہنیں سمجھیں، اور کوئی بڑا مشکل مضمون نہیں، بہت آسان مضمون ہے. پوشیدہ عضو، شرمگاہ، اس کے لیے میں اب آئندہ لفظ استعمال کروں گا اردو کا ناموس. یہ اردو کا شاندار لفظ ہے، میں آئندہ لفظ ناموس ہی استعمال کروں گا، اسی کو آپ حضرات سمجھتے رہیں. ناموس کی حفاظت مردوں کے ذمے بھی ہے، عورتوں کے ذمے بھی ہے، مگر عورتوں کے ذمے اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے. کیوں؟ مرد اگر اپنے ناموس کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو نسل انسانی میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اور اگر عورت اپنے ناموس کی حفاظت نہیں کرتی تو ساری نسل انسانی تباہ ہو جائے گی. آگے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے معلوم نہیں حلال اولاد ہے یا حرام اولاد ہے، اللہ جانے کیسی ہے. مجھے ایک قصہ یاد آیا. یورپ میں، فرانس میں ایک بڑی چھوٹی کانفرنس ہو رہی تھی. بڑے اونچے درجے کے پڑھے لکھے لوگ جمع تھے، اس میں بعض عرب علماء بھی تھے. ان میں پروفیسروں نے اسلام میں جو پردہ ہے اس پر اعتراض کیا کہ یہ اسلام نے عورتوں کو قید میں بٹھا دیا ہے، پردے کا حکم دے گا. اور کیا ضرورت ہے، جب مرد آزاد پھرتے ہیں عورتیں آزاد کیوں نہ پھریں. جب مسلمان علماء کا نمبر آیا تو ایک عالم بھی نہیں تھا، وہ بھی پروفیسر تھا،
اس نے ایک جملے میں جواب دیے. اس نے کہا اسلام نے پردے کا حکم اس لیے دیا ہے اور ہم اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں صرف اپنے شوہروں ہی کا بچہ جنیں. تو گھروں پانی پڑ گیا، کیوں؟ وہ یورپ کے سب تھے، وہ اپنے یہاں کے ملک کی صورتحال دیکھ رہے تھے. اس نے پروفیسر نے جواب دیا کہ اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے اور ہم اس کو اطاعت کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں پردے میں رہو. یہ حکم اسلام نے صرف اس لیے دیا ہے کہ عورتیں صرف اپنے شوہروں کے بچے جنیں. یہی مضمون میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر عورتیں ناموس کی حفاظت نہیں کریں گی تو نسل انسانی ساری خربطہ ہو جائے گی. کون بچہ حلالی ہے کون حرامی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلے. اس لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ نے شوہروں کا بیویوں پر دوسرا حق یہ رکھا ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں. ناموس کی حفاظت بہت مشکل ہے، مردوں کے لیے بھی مشکل ہے، عورتوں کے لیے بھی مشکل ہے. اور یہ یورپ اور امریکہ جیسے گندے ملکوں میں رہ کر ناموس کی حفاظت اور مشکل مسئلہ ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ توفیق دے تو کچھ مشکل نہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کے نگہداشت کرنے کے ذریعے عورتیں اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں، وہ نیک بیویاں ہیں. یعنی اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اور بندہ جب بھی اللہ سے توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. اور اللہ جب کسی عورت کو توفیق دے دیں اس کے لیے اپنے ناموس کی حفاظت کوئی مسئلہ ہی نہیں. بہرحال کوئی یہ سوال کرے کہ یہ بڑا گندا ملک ہے، ہر طرف عریانیت ہے، ہر طرف فحاشیت ہے، سڑک پر، شاپوں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، آفسوں میں، ہر جگہ پر برے مناظر ہیں. اس صورتحال میں ہم اپنے ناموس کی کیسے حفاظت کریں؟ تو ناممکن ہے. اس کا جواب ہو گیا کہ اللہ سے توفیق مانگو، اور اللہ کی توفیق جب مل جائے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں. اللہ جب چاہیں گے، اور اللہ کب چاہیں گے؟ جب ہم مانگیں گے تو اللہ چاہیں گے. لہذا ایک بہن ہے وہ نیک صالح رہنا چاہتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے پروردگار میرے ناموس کی حفاظت کر سکوں میں، ایسی مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دیں گے اور وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی. بہرحال شوہروں کا بیویوں کے ذمے یہ حق ہے کہ وہ شوہروں ہی کا بچہ جنیں، کسی اور کا بچہ نہ جنیں. اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب عورتیں اپنے ناموس کی حفاظت کریں. یہ شوہروں کے دو حق ہیں عورتوں کے ذمے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور ایک تیسرا حق حدیث میں آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جب بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے طلب کرے، بلائے، تو عورت کو فوراً تیار ہو جانا چاہیے، اگرچہ وہ چولہے پر کیوں نہ ہو. اگر عورت تیار نہیں ہوگی تو اندیشہ ہے کہ مرد کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے. اگر عورت بہانہ بنا دے، کوئی عذر کر دے، میں ابھی لانڈری کر رہی ہوں، میں ابھی کھانا پکا رہی ہوں، مجھے ابھی شاپنگ کے لیے جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، اگر ایسے آزار کرے گی تو پھر ہو سکتا ہے شوہر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، یا شوہر کی نظر کسی اور عورت پر اٹھنے لگے. جب طبیعت میں شہوت ہوتی ہے تو نگاہ اٹھتی ہے، اور پھر دوسری عورت اس کے دماغ میں گھس گئی، اب یہ بہن بیٹھی بیٹھی روئے گی. تو شوہر کو بھٹکتا آپ کے طرز عمل نے کیا ہے. اگر آپ کا طرز عمل صحیح ہوتا تو یہ شوہر کی نگاہ نہ بھٹکتی، اس کا دماغ آؤٹ نہ جاتا. اس لیے شوہر کا تیسرا حق عورتوں کے ذمے یہ رکھا ہے کہ جب بھی
جب بھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھتی ہے اس حال میں بھی نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اس حال میں تو اللہ کا حکم ہے کہ میاں بیوی نہیں مل سکتے، اس وقت عورت کو صاف انکار کر دینا ہے، چاہے شوہر ناراض ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر جب بھی عورت کو طلب کرے تو عورت چاہے کتنا ہی ضروری کام کر رہی ہے، چولہے پر بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی ہے، توا اتار کر نیچے رکھ دے، پیڑا ہاتھ میں سے نیچے رکھ دے، شوہر کی ضرورت پوری کرے تو شوہر پھر اسی کا رہے گا۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اندیشہ ہے کہ شوہر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اندیشہ ہے کہ شوہر کی نظر کسی اور کی طرف اٹھ جائے۔ تو حدیث شریف میں تیسرا حق مرد کا عورتوں کے ذمے، بیوی کے ذمے یہ رکھا ہے کہ جب بھی مرد اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے عورت کو طلب کرے تو عورت کو کیسا بھی امپورٹنٹ کام ہو وہ کام پیچھے ڈال دینا چاہیے اور مرد کی وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور میں نے اس کی حکمتیں بتائی کہ اگر ایسا بیوی ایسا نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے شوہر کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے شوہر گھر میں سے اٹھ کر کسی اور عورت کے پیچھے پڑ جائے، لہذا شوہر اسی کا رہے، کسی اور کا نہ ہو جائے، اس کے لیے شوہر کا بیوی کے ذمے یہ حق رکھا ہے۔ تو میں نے میری بہنوں یہ بتایا تھا کہ آج کی صحبت میں آپ حضرات کو یہ سمجھاؤں کہ شوہروں کے بیویوں پر کیا حق ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے بتلایا کہ شوہروں کے 3 حق۔ رہی یہ بات کہ بیویوں کے شوہروں پر کیا حق ہیں، وہ میں ایک دوسری تقریر میں شوہروں کو بتا چکا ہوں، اس کا یہاں تذکرہ بیکار ہے۔ جو مسئلہ جس سے متعلق ہے اسی کو سمجھانا چاہیے، وہ میں نے سمجھا دیا۔ میرے پاس جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، اور میں ان ملکوں میں ٹائم کا بہت پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں سے سب بہنوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا فرمائیں، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی زندگیوں کو جنت کی زندگیوں کا نمونہ بنائیں، ہمارے گھروں کی زندگیوں میں امن، چین، محبت اور خوشگوار زندگی ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما۔ میرے مولا اپنی مرضیات پر ہمیں چلا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بہنیں یہاں اکٹھا ہوئی ہیں، میرے مولا یہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے آئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں ان سے عرض کی گئی ہیں اس کا فائدہ انہیں پہنچا۔ اے میرے مولا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بندہ اور اپنی بندیاں بنا لے۔ اے میرے مولا تو ہمارا بن جا، میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو چین کی اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔